آئیے اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمارا کام جو ہمارے ذمے ہے ہم وہ کرتے ہیں، چھوڑیں باقی کون کیا کرتا ہے۔ ان لوگوں کو نہ پکڑا جا سکے جنہوں نے یہ کیا۔ میں کہوں گا کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور ہمیں چاہے حالات جیسے بھی ہوں حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں درخواست کروں گا سینئر صحافی اینکر پرسن سمیع ابراہیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب سمیع ابراہیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس طرح ابھی میرے بھائی نے کہا کہ آج 1 سال ہو گیا عرش شریف کی شہادت کو، اور ابھی تک جن لوگوں نے یہ جرم کیا ان کا کچھ اتا پتہ نہیں، گرفتاری تو دور کی بات۔ یہ بھی انہوں نے درست کہا کہ کینیا کی حکومت اور پاکستان کی حکومت اس حوالے سے سوائے بیان بازی کے اور کچھ نہیں ہے۔ کاکر صاحب جب بنے وزیر اعظم تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینیا کے صدر سے بھی بات کی ہے اور اس میں کچھ پیش رفت ہوگی، لیکن ہم آج یہاں پر برسی ہے ان کا 1 سال ہو گیا شہادت کو، تو جو پہلے دن شہادت کے بعد جو صورتحال تھی وہی ابھی آج صورتحال ہے۔ تو ظاہر ہے دل دکھا ہوا ہے سب کا، اور جو جن لوگوں نے یہ جرم کیا ان کے حوالے سے، ان کو پکڑنے کے حوالے سے، ان کو ٹریس کرنے کے حوالے سے کوئی کسی سمت ہمیں کوئی چیز چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ میں آج صبح پڑھ رہا تھا ان کی گفتگو کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بھی یاد کر رہا تھا، کیونکہ ARY میں میرے دفتر اور ان کا دفتر آمنے سامنے تھا، اور ہم 3 سال ایک دوسرے کے ساتھ گزارے، بہت اچھے طریقے سے میں ان کو سمجھتا تھا۔ آج سلمان اقبال صاحب نے ان کی ایک بات کو کوٹ بھی کیا، جس وقت ایک عجیب سی صورتحال تھی، ملک میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، تو اور ہر آدمی پریشان تھا، تو انہوں نے یہ کہا، مجھے یاد ہے کہ آئیے اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمارا کام جو ہمارے ذمے ہے ہم وہ کرتے ہیں، چھوڑیں باقی کون کیا کرتا ہے۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے جو یہاں پر اکٹھے ہیں یہی التماس ہے کہ ارشد کا جو یہ ثانیہ ہے اس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے اس وقت تک جب تک ان لوگوں کو نہ پکڑا جا سکے جنہوں نے یہ کیا۔ اس حوالے سے بہت ساری اسپیکولیشن ہے، لیکن کوئی بھی بات جب تک حتمی طور پر سامنے نہ آ جائے ہم کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور حکام سے یہی ہماری درخواست ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اگر اس کی ہو جاتی ہے تو اس سے شاید مجرموں تک بھی ہم پہنچ جائیں گے، اور یہاں پر جو صحافی ہیں وہ بھی، ان کو بھی اس بات سے تسلی ہوگی۔ لیکن آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، اور ہمیں چاہے حالات جیسے بھی ہوں حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو ہمارا فرض ہے، ایک آئینہ ہے ہمارے پاس جس میں ہم دکھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے ہمیں دکھاتے رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔